نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے، حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کی عمر 200 سال تھی۔ جب وہ بندہ مر گیا تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے اس بندے کو اٹھا کر ایک کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ جب ان لوگوں نے اس شخص کو کچرے کے ڈھیر پر پھینکا تو اللہ رب العالمین نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر ایک کچرے کا ڈھیر ہے جس پر میرا ایک بندہ ہے، اس کو اٹھاؤ، اسے غسل دو، اس کی تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس بندے کو اٹھایا، اسے غسل دیا، اس کی تدفین کی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اے مولا، میں نے تو سنا ہے بندہ بڑا گناہگار تھا، بندہ بڑا فاسق تھا، بندہ بڑا فاجر تھا، مگر تم نے اس کی تدفین ایک نبی کے ہاتھ سے کروائی، اس کے اندر کیا حکمت ہے، اس کے اندر کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ جو بندہ تھا جب بھی تورات کو کھولتا تھا، کلما نشر تورات، یہ بندہ جب بھی تورات کو کھولتا تھا اور وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جب بھی اس کی نظر میرے محبوب کے نام پر پڑتی تھی نا، فَقَبَّلَهُ، تو یہ بندہ میرے محبوب کے نام کو بوسہ دیتا تھا، محبت سے چومتا تھا، وَوَضَعَ عَيْنَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ، صرف چومتا ہی نہیں تھا بلکہ اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتا تھا اور میرے محبوب کی ذات پر درود پڑھتا تھا۔ اے موسیٰ، ہمیں اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، گناہوں کو مٹا دیا، گناہوں کو ختم کر دیا، اور اس بندے کو ہم نے جنت عطا کر دی ہے، اور اس کا نکاح جنت کے اندر ہم نے 70 حوروں سے کر دیا ہے۔ وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، اس کا نکاح 70 حوروں سے کر دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محبوب کا نام دیکھا ہے اور اس نام کو محبت کے ساتھ آنکھوں کو لگایا ہے، آنکھوں کو لگا کر محبوب کی ذات پر درود پڑا ہے۔ رب فرماتا ہے ہم نے اس کے گناہ بخش دیے ہیں۔ کیوں بخشے ہیں؟ محبوب پر درود پڑتا ہے، میرے محبوب کے نام سے محبت کرنے والا ہے، اس وجہ سے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے تورات کے اندر محبوب علیہ السلام کے مختصر سے تذکروں کو پڑھا تھا، بالکل تھوڑے سے تذکروں کو پڑھا تھا۔ اس بندے کو خالق کائنات نے یہ مقام عطا کیا کہ رب نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، مٹا دیے، اور اس کو جنت عطا کر دی۔ اور جو بندہ محبوب علیہ السلام کا امتی ہو، مسلمان ہو، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اور قرآن کریم کو پڑھے اور محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، اور پھر کیا پڑھے قرآن کے اندر؟ وَالضُّحَا کا چہرہ ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا کی زلفیں ہیں، ید اللہ کے ہاتھ ہیں، علم نشرح کا سینہ ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی زبان مبارک ہے، اور سارے اوصاف جو ہیں ان کو پڑھ کر
پھر وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت اک مستانی مخمور اکھیاں ہن مدبریاں اس صورت نو میں جان آکھاں کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کدے جا لڑی۔ جب یہ بندہ محبوب کے اوصاف کو پڑھے، محبوب کی صفتوں کو پڑھے اور پھر محبوب کی ذات پر درود پڑھے تو خالق کائنات اس بندے پر اپنی کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو حضور کا امتی ہو، محبوب سے محبت کرنے والا ہو، اس پر اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ مومنوں کے اندر اپنے رسول کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ اس آیت کے اندر 3 چیزوں کو بیان کیا۔ فرمایا لقد من اللہ، سب سے پہلی بات اللہ نے احسان کیا ہے، کن پر کیا؟ علی المؤمنین۔ دوسری چیز مومنوں پر احسان کیا ہے، کس چیز کے ساتھ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان پر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے، ان کے اندر اپنے محبوب کو بھیجا ہے، یہ احسان کیا ہے۔ اور اسی احسان پر ہم خالق کائنات کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ خالق کائنات فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے بندو میرا شکر ادا کرنا ہے، نہ شکری نہیں کرنی۔ اللہ نے جو بھی دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے مولا کا، کہ اللہ تیرا شکر ہے، اسی لیے ہم اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تم نے ہمیں اتنا اچھا نبی، اتنا پیارا نبی، اتنا سونا نبی عطا فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کو بیان کر رہے ہیں۔ اتنے میں آپ کے اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ حضور آتے ہیں تو حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے صحابہ کس لیے جمع ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ ما اجلسکم، یہ تمہارا بیٹھنا کیسا ہے؟ تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی جو ہمیں ہدایت دی ہے اور آپ کے ذریعے ہم پر جو احسان کیا ہے، یعنی آپ کو ہمارے اندر مبعوث کیا ہے، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، ہے صحابہ کیا واقعی تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ کیا تم اس پر قسم دیتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، آقا ہم اس بات پر قسم دیتے ہیں کہ ہم خالصتاً اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ میں قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے شک ہے، تہمت کی وجہ سے قسم نہیں لے رہا۔ صحابہ میرے پاس فرشتوں کے سردار جبریل امین آئے تھے، پتہ ہے کیا کہہ کر گئے ہیں؟ جبرائیل امین آئے تھے، مجھے خبر دی ہے کہ یہ جو آپ کے صحابہ ایک محفل سجا کر بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، محبوب کے تذکرے کر رہے ہیں، خالق کائنات عرشوں پر اپنے فرشتوں کے اندر اس محفل کی وجہ سے فخر فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق کائنات نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان کر سکا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اگر کوئی غلطی کوتاہی نہ جاننے میں ہوئی تو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔